السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب محنت سے دل لگا کر کے پڑھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا، اور بہت اچھی بات یہ رہی کہ بی پی ایس سی نے باضابطہ طور پہ دوبارہ اپنا کیلنڈر جاری کیا اور ایگزام کو وہ کب کنڈکٹ کرے گی اس ڈیٹ کو مینشن کیا، اور پھر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ 22 سے 27 نومبر کے بیچ انشاءاللہ تعالی ایگزام لے لے گی، اور پھر مہینے کے انت تک یا اسی سال کے آخر تک یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ جاب جس کی تلاش میں ہم سب لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ رخسانہ اکیڈمی کے اس چینل پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ نے 80 کوشچن کے جوابات اب تک دیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بارے میں خود اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ کے کتنے کوشچن صحیح ہوئے ہیں اور کتنے غلط ہوئے ہیں، اور ایک معیاری کوشچن میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں بہرحال۔ تو اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے 20 کوشچن کا آج یہ سیٹ ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد ہو سکے تو آپ کمنٹ میں اپنا اسکور لکھ سکتے ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ سی پارے دل کن کی انشا پردازی کا نمونہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات اگر آپ نے محنت سے پڑھا ہے کہکشاں تو خواجہ حسن نظامی صاحب کا یہ انشا پردازی کا شاہکار نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 دیکھیے گا، تصورات عقل و خرد کن کی موضوعاتی تصنیف ہے؟ جی، علامہ شبلی نعمانی صاحب کی، سر سید صاحب کی، سر سلیمان ندوی صاحب کی۔ ظاہر سی بات ہے ان تینوں میں سے کسی کی نہیں ہے، یہ اصل میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے جو آپ کے آپشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے نصرتی صاحب ہے، جن کو حاسدین کی ایک جماعت نے ان کی مقبولیت کو لے کر کے وقت سے پہلے ان کو شہید کر دیا۔ اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ ہم سب جانتے ہیں یہ قطب شاہی دور ہے۔ دیکھیے، یہ سوال محض سوال نہیں ہے بلکہ آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اشارہ دیا گیا ہے کہ دیکھیے ان کی روشنی میں آپ نظام شاہی دور ہو، بہمنی دور ہو، قطب شاہی دور ہو، ان ادوار کا مطالعہ کریں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان ادوار کا اردو تاریخ و ادب کی دنیا میں اردو زبان کو فروغ دینے میں کتنا نمایاں کردار رہا ہے، اس سے اردو کا ادنیٰ طالب علم بھی واقف ہوگا۔ ان کی روشنی میں جو ان کے شعراء ہیں، بھلے قطب شاہ کے دور کے ہوں یا پھر بہمنی دور کے شعراء ہوں، ان کو آپ محنت سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، آدھی صدی کے بعد کن کی مشہور نظم ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ مشہور نظم ہے، اور یہ ایسی نظم ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آدھی صدی کے بعد اگر یہ پوچھ لے یہ کیا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ آدھی صدی کے بعد یہ ان کی مشہور نظم ہے، کن کی؟ وزیر اعلیٰ صاحب۔ وزیر اعلیٰ صاحب ایک ایسے اردو زبان و ادب کے کہہ لیجئے کہ اساتین میں سے ہیں جن کی پی ایچ ڈی تو طنز و مزاح میں ہے، لیکن ان کی جو مقبولیت ہے وہ ایک ناقد کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اردو کے 4 مزاحیہ نگار شاعر۔ اردو کے 4 مزاحیہ نگار شاعر حضرت بخاری صاحب، احمد جمال پاشا صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب۔ یہ کتاب ہے احمد جمال پاشا صاحب کی۔ کن کی ہے؟ احمد جمال پاشا صاحب کی یہ کتاب ہے۔ ہاں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مزاحیہ کی بات حضرت بخاری صاحب، نہیں، حضرت بخاری صاحب تو اس کے امام ہیں ہی، لیکن یہ جو کتاب ہے جس میں 4 مزاحیہ نگار شاعر کو جمع کرنے کا کام اور ان کی خاص وضاحتیں ان کی شاعری کی کہ وہ مزاح کے طور پر کتنی اہم اہم باتیں کر جاتے ہیں، ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو کیا ہے احمد جمال پاشا صاحب نے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ دیکھیے گا، کس ناول کو داستان اور ناول درمیانی کڑی تسلیم کیا گیا؟ یہ جواب ان کا ہو جائے گا بی، فسانہ آزاد، ہے نا؟ فسانہ آزاد کن کی ہے بھائی؟ فسانہ آزاد ہے پنڈت جی کی، رتن ناتھ سرشار کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسی داستان ہے، یعنی کچھ لوگ ان کو داستان نہیں مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو ناول نہیں مانتے ہیں، ناول والے ان کو ناول مان لیتے ہیں اور داستان والے ان کو داستان مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، بات دونوں کی صحیح ہے، کہ داستان اور ناول کے بیچ کی جو ایک کڑی ہے دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو فسانہ آزاد، تو فسانہ آزاد میں تقریباً 3000 سے زیادہ کردار ہیں۔ اب سوچ لیجیے 3000 سے زیادہ کردار کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو مین کریکٹر ہے وہ آزاد اور حسن آرا، یا بہت لوگ حسن آرا بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا مین کریکٹر ہے، اور لافانی ہے، ایک دم زبردست ہے، پڑھنے والی چیز ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ لکھنوی تہذیب و معاشرت کے مٹتے ہوئے جو نقوش تھے ان کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک بہت زبردست کہہ لیجیے کہ داستان اور ناول کے بیچ کی ایک کڑی ہے
جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، موقع ملے جب آپ لوگ ٹیچر بن جائیے گا تو پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے گا، وہ کون سی تکنی مصنوعی جس میں 39 صنعتیں استعمال کی؟ دیکھیے یہاں اس کا جواب محض دے دیں گے آپ کے، ہاں ٹھیک ہے فل بن ان کا جواب ہو گیا، لیکن اس سے کام نہیں چلنے والا۔ کام کس سے چلے گا پھر؟ جتنی بھی صنعتیں اردو زبان و ادب میں خاص طور سے شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں اس سے آپ کو واقف ہونا پڑے گا۔ چونکہ دیکھیے ایک نثری قواعد ہیں اور ایک شعری قواعد ہے، نثری قواعد بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور شعری قواعد بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اردو ادب میں جو سوالات دیکھیں گے اس میں آپ کو اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جیسے کہ صنعت تضاد کیا ہوتی ہے، صنعت مبالغہ کس کو کہتے ہیں، صنعت استعارہ کیا ہوتی ہے، تلمیح کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، مراعات النظیر کس کو کہتے ہیں، تجنیز کس کو کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیلز میں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایک شعر لکھ دیا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ ہاں، اور اس کے نیچے آپ کے مندرجہ ذیل میں تضاد لکھ دیا، مبالغہ لکھ دیا اور استعارہ لکھ دیا اور مراعات النظیر بھی لکھ دیا، تو آپ اس کا جواب کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلدی ہی اس بارے میں بھی ایک شارٹ ڈیٹیل ڈسکشن ہم لے کر آئیں گے، جو مختصر بھی ہوگا لیکن جامع ہوگا۔ آپ سوالات کے جو معیار میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جو معیاری سوالات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تاکہ آپ ان سوالات سے لطف اندوز تو ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تیاری کا بھی جائزہ لیتے رہیں، چونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دشا ملے گی، ایک صحیح ڈائریکشن ملے گا اور ایک صحیح وے میں آپ اپنی تیاری کو بوسٹ کر پائیں گے اور آگے بڑھا پائیں گے، اور آپ کو مزید کہہ لیجئے کہ کامیابی کا راستہ آسان ہوتا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیے گا، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ وزیر محمد ان کا اصل نام تھا، اور ان کی ولادت کب ہوئی تھی یہ آپ لوگ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، ہے نا۔ کس مصنف کی کہانیوں میں جوہد آزادی کی تاریخ ملتی ہے؟ دیکھیے انجر سنگھ بیدی، ڈپٹی احمد صاحب، یہ لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن منشی پریم چند صاحب، ان کی جو خاص طور سے جو سوز وطن تھی، سوز وطن اصل میں 5 کہانیوں کا مجموعہ ہے، اور وہ 5 کہانی نہیں ہے بلکہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک ایسی ہندوستانیوں کے دل میں آگ لگانے والی کہانیاں ہیں جن کو انگریزوں نے 1908 میں ضبط کرا کر کے، جو شائع ہوا اور 1908 میں ہی ضبط کرا کر کے ان کو نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان میں 5 کہانی کیا کیا تھی، ذرا ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیجئے اور لکھ لیجئے ہو سکے تو۔ پہلی کہانی تھی دنیا کا سب سے انمول وطن 1، شیخ مخمور 2، اور یہی میرا وطن ہے 3، اور صلہ ماتم 4، اور ایسے ہی 5ویں تھی عشق دنیا اور حب وطن۔ اب ظاہر سی بات ہے حب وطن کی جب بات ہوگی اور یہ لکھنے والا گاؤں سے واقف ہوگا اور حب وطن کی جو خاص طور سے جو تاثیر ہے ان کے جذب اندرون میں ہوگا، تو وہ جب لکھے گا تو پھر کیسا لکھے گا، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ منشی جی کا قلم تو ویسے بھی، دھنپت رائے جی کا قلم تو بہرحال اللہ نے نوازا تھا ان کو، ہے نا۔ تو منشی پریم چند صاحب کی یہ نمائندگی رہی ہے ادب کی دنیا میں اور وطن کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے؟ بھائی ہند آریائی سے ان کا تعلق ہے، یہ میں سوال نہیں ہے بلکہ آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ بھئی آپ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں کہ جو زبانوں کی تاریخیں رہی ہیں اور ان کے جو خاندان ہیں، آپ ایک نظر ان کو بھی مطالعے میں اپنے لے آئیے گا، ہے نا۔ رجز کس شعری ہے؟ بھائی یہ تو مذاق کر لیا بھائی، سوال ٹائپ کرنے والے یہ مرثیہ آ گئے تھے، بچوں کو معلوم ہوگا ہمارے الحمدللہ، جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو بھائی 9 10 تک کے بچے، 11 12 تک کے بچوں کو پتہ ہی ہوگا۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ انشائیہ کو کہا جاتا ہے۔ کہا کس نے ہے یہ امپورٹنٹ ہے، ذرا آپ لوگ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کہا کس نے ہے۔ سوال نمبر 14 دیکھے گا، اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر کس نے کہا؟ بھائی کس نے کہا؟ یہ کون کہہ سکتے ہیں؟ بت شکن آدمی وہی کہہ سکتے ہیں بھائی، کلیم الدین احمد صاحب، یہ جانتے ہیں مشہور نقاد، ہے نا۔ کرشن چندر کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا؟ افسانوی مجموعہ تلسیم خیال ہے ان کا، لیکن کرشن چندر کے 2-3 باتیں آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا ایک بنگال کے قحط سالی پر لکھا گیا بہت مشہور افسانہ ہے ان داتا، جو ان داتا ہے یہ بہت مشہور ہے اور اکثر ایگزام میں یہ پوچھے بھی جاتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی کالو بھنگی ان کا ایک افسانہ ہے، وہی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی آپ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر لسان الاسر 16، سوال نمبر 16 کیا لسان الاسر کسے کہا؟ اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے دیکھیے آپ، زندہ نامہ کا تعلق ادب کی کس صنف سے؟ اس کا جواب ہو جائے گا ای، چونکہ یہ ہے فیض احمد فیض صاحب کی جو جیل میں تھے
تو ان کے جو تاثرات ہیں اس کو انہوں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، ایک نثری صنف میں۔ ان میں کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ اسرار معابد بھی ہے، میدان عمل میں بھی ہے، کار جہاں دراز ہے، یہ کن کا ہے بھائی؟ یہ نہیں ہے ان کا۔ تو کار جہاں دراز یہ آپ کی فیوریٹ، ہم سب کی فیوریٹ قرۃ العین حیدر صاحبہ کا ہے، میرے بھی صنم خانے، ہے نا، یاد ہے نا، میرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خالی فانی، دونوں کے صنم فانی، ہے نا، دونوں کے صنم خاکی اور دونوں کے صنم فانی، یہ ان کا علامہ اقبال کا شاید شعر ہے، انہی سے ان کا یہ ٹکڑا لے کر کے بلکتا ان کی ایک ناول ہے میرے بھی صنم خانے، ٹھیک ہے۔ تو کار جہاں دراز ہے یہ انہی کا ہے۔ آگے دیکھیے گا گلشن بے خار میر تقی میر صاحب کا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں میر تقی میر صاحب کو بہت اچھے سے۔ اور کہکشاں رسالہ کس نے جاری کیا تھا بھائی؟ کہکشاں رسالہ جاری کیا تھا امتیاز علی تاج صاحب نے، جو آپشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن ای۔ اور یہ رسالہ کب جاری ہوا تھا؟ 1918 میں انہوں نے کہکشاں رسالہ جاری کیا تھا، کس نے؟ امتیاز علی تاج صاحب نے۔ امتیاز علی تاج صاحب کا ایک رسالہ اور تھا جو انہوں نے بچوں کے لیے نکالا تھا، وہ پھول کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن نشین رکھیے گا۔ تو یہ 20 سوالات تھے، یہ سوالات محض سوالات نہیں تھے، بہت ہلکے بھی تھے، بہت آسان بھی تھے، جن کو پتہ ہے ان کے لیے بہت اچھے تھے، اور جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو بہرحال اس کا دھیان رکھیے گا اور محنت کرتے رہیے، اور ذرا بھائی لائک وائک کیجئے، اس کو شیئر وغیرہ کیجئے، اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بھائی کا بھلا ہو جائے اور اسی ایک شیئر سے آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو وعدہ اتنی پسند آئے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو اسی صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کر دے، ہے نا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اللہ کے واسطے ان کو آپ لوگ ایک دوسرے تک پہنچا دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا موقع دے تو۔ بہت سے بچے دیکھیے، کچھ بچے لکھتے ہیں، میں ان کو دھنیہ واد نہیں کر پاتا ہوں، لیکن آج موقع ہے، ایک آدھ منٹ میں آپ سے لے لوں گا۔ بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ آپ لوگ لکھتے ہیں، کمنٹ پڑھتا ہوں میں، اور بہت اچھا کمنٹ کرتے ہیں، بہت بچوں نے لکھا ہے کہ سر میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو اور تیاری ہو چکی ہے، ویسے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، بہرحال آپ لوگ بھی دیکھتے ہی ہوں گے، تو ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ، ادھر ریویژن کرتے رہیے۔ دیکھیے کسی بھی ایگزام کو کریکٹ کرنے کا بیسٹ فارمولہ ہے ریویژن 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 ریویژن، ٹھیک، پڑھائی لکھائی ہوتی رہتی ہے۔ اب لوگ بہت سوچتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد ریویژن کریں گے، تو پھر وہ بہت سمے لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسمارٹ اسٹڈی کی ضرورت ہے، اور اسمارٹ اسٹڈی میں یہ آتا ہے کہ بھئی آپ اتنا پریکٹس کر لیں کہ میک مور سفیشینٹ، ٹھیک ہے، پریکٹس ہی آدمی کو کامیاب بناتی ہے، اب میرا یہ ماننا ہے کیونکہ میرا تجربہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔